الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدقت يا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، بعض اوقات بڑی طویل بات کی جاتی ہے، 1 گھنٹے کی بھی بات کی جاتی ہے، بعض اوقات کبھی 2 گھنٹے کی بات کی جاتی ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن اس 2 گھنٹے کے بیان کے بعد پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا، تو بہت اچھا بیان تھا، بہت اچھا بیان تھا۔ کیا بات تھی؟ بس انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، اور جو ہے شرک سے بیداری کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ بہت اچھا بیان تھا۔ آپ نے کیا سیکھا؟ بس یار بیان بہت اچھا تھا۔ تو باتوں سے ہی پتہ چلتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ 2 گھنٹے کا بیان سنا لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا بعض اوقات، اور بعض اوقات اس 2 گھنٹے سے بیان سے کہتے ہیں کہ یار پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار 2 گھنٹے انہوں نے بات کی تو الف سے یا تک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی، جتنے میرے اشکالات سے سارے دور ہو گئے۔ اس کے بقدر بعض اوقات مختصر بات کی جاتی ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یار بس تھوڑی سی بات تھی، اس میں کیا سمجھ میں آئے گا، مختصر سی بات کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مختصر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہوا یار، بات تو مختصر تھی لیکن ایسی پتے کی بات تھی کہ میرے دل پہ جا کر لگی، ایسی بات تھی کہ میرے دل پہ لگی اور میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا کہ ہمیشہ اس پر عمل کروں گا۔ تو بات چاہے مختصر ہو یا بات چاہے طویل ہو، اگر دل کا پیالہ خالی ہوگا اور طلب ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کو بات سمجھا دے گی، اور اگر طلب ہوگی اور وہ چاہے گا کہ میں کچھ حاصل کر لوں تو اللہ رب العزت بولنے والے کے دل میں القاء فرمائیں گے کہ یہ بات کرو، یہ بولو اللہ کی طرف سے۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم ہماری کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے تذکرہ ہوا غالباً ہمارے معتمم صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا آپ ان سے پوچھو، آپ لوگ ان سے سوالات کرو، سیکھنے کے اعتبار سے سوالات کرو، آپ کو وہ بتائیں گے۔ تو کہتے کہ آپ کے اندر طلب ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ ہماری کلاس کے اندر جو لڑکے تھے، استاد جی نے کہا کہ آپ کے اندر طلب ہے، آپ پوچھو گے تو وہ بتائیں گے، اللہ کی طرف سے القاء ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ طلب پر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، طلب پر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ایک تمہید تھی کہ مختصر اور طویل بیان کے اعتبار سے، چونکہ وقت مختصر ہے تو اس لیے کوشش ہوگی کہ بیان بھی مختصر ہی ہو، لیکن آپ کی توجہ ہوگی تو اللہ رب العزت ضرور ضرور آپ کو بات سمجھائیں گے بھی اور مجھے سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ دیکھو ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، الا یہ کہ اللہ نے اپنے رسول کی زیارت کسی کو کرائی، وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن بنفس نفیس تو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم اپنے بڑوں سے علماء سے سنتے آ رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے۔ تو دراصل ایمان بالغیب کا نام ہی ایمان ہے۔ بن دیکھے ایمان لانا یہی ایمان ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کفار کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم تیری اطاعت کر کے آئیں گے، تیری فرمانبرداری کر کے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھ لیا سب کچھ، اب ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں بھیج دے دنیا میں، ہم تیرے حکم کو مان کر آئیں گے۔ امتحان تو یہی ہے کہ بن دیکھے ایمان لے آئے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تمام آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی وہ برحق ہیں، فرشتے برحق ہیں، جنات برحق ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو ایمان تو نام ہی ایمان بالغیب کا نام ہے۔ اگر آپ اس کو دوسرے رخ پر لے جاؤ اور سائنس سے اس کی مشابہت کرنے لگ جاؤ تو آپ ناکام ہو جاؤ۔ آپ اسلام کو سائنس کے ترازو میں تولنے لگو گے تو آپ اپنی دنیا بھی برباد کرو گے، آخرت بھی برباد کرو گے۔ مختلف جگہ سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، مختلف میسیجز آتے ہیں، مختلف باتیں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں سائنس نے، فلاں جو بہت بڑا ادارہ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا اور اس نے تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وضو کے بڑے فائدے ہیں، وضو کے بڑے فوائد ہیں، اس سے جراثیم بھی دھل جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، اس کے بڑے فائدے، اس سے تھکن بھی دور ہوتی۔ فلاں جو سائنس کی ریسرچ ہے، فلاں امریکہ میں فلاں جگہ ہے، اس نے یہ تحقیق کر کے ثابت کیا کہ وضو جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے نبی کے قول ہی کافی ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ سائنس تو آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے۔ اگر سائنس ہماری کسی بات کی، ہمارے اسلام کی کسی بات کی تصدیق کر دے تو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانے، ان کا کام جانے، اگر تم کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اپنا لو، ہمیں نہیں چھیڑو۔ ہم تو اللہ کے نبی کے تابع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں تمہارے سند کی، تمہاری سرٹیفکیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو روز اول سے مانتے ہیں کہ اسلام برحق ہے۔ بعض لوگ ان چکروں میں لگ جاتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اس کو آپس میں جوڑنے لگ جاتے ہیں، نسبت دیکھتے ہیں کہ ہاں دیکھو اسلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا، اب سائنس بھی مان گئی۔ اتنا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اسلام نے پہلے کہا اب سائنس کہہ رہی ہے، اسلام نے پہلے کہا اب سائنس کہہ رہی ہے، اس کا مطلب اسلام صحیح ہے۔ سائنس تو آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے۔ ہم نے آپ نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ چاند پر پہنچ گیا، نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ کسی اور نے دیکھا۔ کون کہتا ہے؟ سائنس کہتا ہے۔ اوپر سے یہ بات بھی سننے میں آئی کہ جب سائنس نے اتنی ترقی کر کے جب وہ چاند پہ پہنچے ہیں تو چاند پہ دراڑ دیکھی ہے انہوں نے۔ دراڑ کیا دیکھی کہ اللہ کے نبی نے جب شق القمر کیا تھا، اللہ کے حکم سے جب اشارہ کیا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، پھر اس کو آپس میں جب ملا ہے تو اس کے اندر دراڑ باقی تھی اور سائنسدانوں نے اوپر جا کے دیکھا ہے وہ دراڑ تھی تو پھر ایمان لیا ہے۔ جبکہ ان کے اپنے سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند پہ کوئی گیا ہی نہیں، ان کے اپنے سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند پہ تو کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہے۔ ایک جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے اور سائنسدان چاند تک پہنچے ہیں، اور ایک انہی کا گروپ کہتا ہے کہ چاند تک کوئی گیا ہی نہیں۔ اس پر چاند پہ گیا، اس پہ تھپا لگانے کے لیے کہہ دیا کہ وہاں گئے اور وہاں دراڑ نظر آئی ہے، کو دیکھو اسلام حق اور سچ مذہب ہے، پھر وہ ایمان لے۔ تو اپنے ذہنوں کو اس سے دور رکھو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے،
کہ لوگوں نے تحقیق کی اور اسلام ثابت ہو گیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، وہ تحقیق ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم تو روز اول سے مانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، اللہ کے نبی کے اقوال سارے درست ہیں، اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ وہ تو آج یہ کہہ رہے ہیں، کل ان کی تھیوری تبدیل ہوگی تو کیا ہم کہیں گے کہ نہیں اسلام میں کچھ اونچ نیچ ہے، سائنس اس کی تصدیق نہیں کرتا، اسلام میں کہیں کچھ فرق ہے۔ ایسی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اسلام کا موازنہ سائنس سے کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم، کالج یونیورسٹی کا طالب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ اس طرح سے حقیقت ہے، مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں کہ ہوا ہے اور اسی طرح سے یہ جو خود بخود نظام کیسے چل رہا ہے، اور یہ درخت ہیں یہ خود بخود کیسے کام کر رہے ہیں، مطلب اشکالات، وہ سوال مجھ سے صحیح کر نہیں پایا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میری فیلڈ یہ ہے۔ تو اس طرح اشکالات کے ان کے ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اسلام اگر کسی بات کے بارے میں کہتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، اسلام کہتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، جنات بھی نظر نہیں آتے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہے۔ تو جب ان کی باتیں سن کر پھر آپ کہو گے کہ بات تو ان کی صحیح ہے، بات تو ان کی صحیح ہے، وہ کہیں گے اسلام کہتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، کہاں؟ 2-4 قبریں بھی آپ کو کھود کے دکھا دیں گے، دیکھو اس کے اندر تو عذاب نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کہو گے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، کہ تصدیق بالغیب اللہ کے نبی نے فرما دیا، اسی پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے، اس کے اندر عقل کا کام نہیں ہے، جیسا اللہ کے نبی نے فرما دیا وہی اسلام ہے، وہی حق ہے، اس کے اندر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سے فطری سی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، بس یہ 2 اطاعتوں کو لازم پکڑ لے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور اپنے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت اگر ہم نے کر لی تو ہم کامیاب ہیں، سائنس کچھ کہتا رہے، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو ہم ناکام ہیں۔ یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کامیابی ہے نہیں۔ اگر اس راستے پر ہم چل پڑے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اس راستے سے ادھر ادھر بھٹک گئے اور تحقیقات میں چلے گئے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کی طرف آ جاؤ، اور اس دین کی طرف آ جاؤ، اور علماء سے رابطے رکھو، اور اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، اور ان کے ساتھ تعلقات رکھو، اور پوچھ کر کام کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ رب ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔